والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد صدر محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی اس پربہار اور پروقار مجلس میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات و کارنامے۔ حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے حکومت کے انتظام و انصرام، بے مثال عدل و انصاف، عمال حکومت کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارہایا نمایاں انجام دیے، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نام و خاندان، نام مبارک آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص، نسب آپ کا نبی پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ولادت سراپا بشارت آپ کی واقعی فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ عمر آپ کی 63 برس کی ہوئی۔ رنگ آپ کا سفید مائل بسرخی تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتے اونچے نظر آتے، معلوم ہوتا گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بحوالہ سیرت خلفاء راشدین صفحہ نمبر 67۔ عہد شباب، عرب میں جو چیزیں شرافت خیال کی جاتی تھیں، نسبدانی، پہلوانی اور مقلدی تھی۔ نسبدانی کا فن حضرت عمر کے خاندان میں موروثی چلا آتا تھا۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں معرکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ شہ سواری آپ کا کمال عموماً مسلم ہے، چنانچہ ذاکر نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے۔ قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت دے۔ وہ دعائیں آپ کی مقبول ہوئیں اور مشیت الہی نے ان کو کشا دربار نبوت میں پہنچا دیا۔ جب مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے گلے سے لگا دیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی، اے اللہ ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ پھر جبریل امین مبارکباد دینے کے لیے آئے، یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر کے اسلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ بحوالہ سیرت خلفاء راشدین صفحہ نمبر 68۔ آپ کا بے باکانہ ہجرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ مکرمہ کا طواف کیا اور مجمع کفار کی مخاطب ہو کر فرمایا، میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ عمر چھوٹ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کا بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، وہ اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دیتا۔ بحوالہ سیرت خلفاء راشدین صفحہ نمبر 68۔ عہد خلافت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سن 13 ہجری کے مطابق 634 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر مسند نشین ہوئے اور کچھ ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا۔ بحوالہ تاریخ اسلام کی اول صفحہ نمبر 76۔ عہد فاروقی کے فتوحات، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف فتوحات آپ کے زمانے کی دیکھی جائے تو قدرت خدا نظر آتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ غیبی آپ کے ساتھ تھی اور خدا کا سچا وعدہ لیظہرہ علی الدین کلہ آپ کے ہاتھوں سے پورا ہو رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو فتح ایران اور روم کے متعلق تھی اپنا کرشمہ دکھا رہی تھی۔ بحوالہ سیرت خلفاء راشدین صفحہ نمبر 113۔ آپ کے 10 سالہ دور حکومت میں ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں کے پرزے اڑے اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور اس احتیاط کے ساتھ ان ساری فتوحات میں ظلم و جور کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ فتوحات سے بڑھ کر حضرت عمر کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی بنیادوں پر ایسے آئین حکومت مرتب کر دیے اور ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا جو مسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کا ضامن تھا، جس سے بڑھ کر عادلانہ نظام اس دور میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بحوالہ تاریخ اسلام کی اول صفحہ نمبر 172۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شعبے میں جو نئی باتیں ایجاد کی، آج کل اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔
بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، اور تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے۔ امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، ممالک کو صوبے میں تقسیم کیا، جیل خانہ قائم کیا، درہ کا استعمال کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے باصرار کلام اللہ کی تدوین کرائی، مخلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے۔ آپ کی وفات 10 برس 6 مہینے 5 دن تک تخت خلافت کو زینت دی۔ بدر کی نماز میں علوم مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور یکم محرم 27 ہجری کو شنبے کے دن اس دنیا کو خیر آباد رہا۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ بحوالہ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ نمبر 170۔ جس کی ذات سے ذریت ابلیس ہے لانا، اس عمر بن خطاب کو لاکھوں سلام۔